بات کرنی ہے ہمیں اس حصے میں پروگرام کے خان صاحب کی ایک اور انوکھی جو لاجک ہے بخاری صاحب اس کے اوپر، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں قتل کی سازش بھی یہی کر رہے ہیں، آئی جی جو ہیں آئی جی صاحب اسلام آباد کے اور یہاں کے وہ وہی کر رہے ہیں، آئی جی پنجاب اور اسلام آباد، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہی کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی بھی دے دیں۔ تو بخاری صاحب یہ مطلب خود بھی ان کو خیال آتا ہے اس چیز کا۔ اب محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کے اوپر خود جو ہے وہ الزام لگ چکا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور یہ تمام چیزیں، تو میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک اور اچھی بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے یہ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن اگر الزام صحیح ثابت ہوا تو بھی کارروائی ہوگی، اور اگر غلط ثابت ہوا تو بھی پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا قصور نکلا تو ہم سے جا کے موجب ہوں گے، اور اگر آپ کا قصور نکلا تو آپ کو بھی اسکاٹ فری جانے نہیں دیں گے ہم، آپ کا بھی گریبان پکڑیں گے ہم۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا انیشیٹو اپنے عائشہ وہی لیتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس میں میں ملوث نہیں ہوں، یہ یاد رکھیں، ورنہ تو یہ مطالبے ہوتے رہتے ہیں نا، بناتا تو کوئی نہیں ہے نا، اس نے تو بنا دیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر بہت برا ہے۔ اچھا، اب وہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو۔ وہ کیسے؟ اسکرپٹ یہ ہے خان صاحب کا کہ 5 پولیس والے آ کے میرے حفاظتی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم جنگجو کہہ دیتے ہیں، اور حکومت والے یا ان کے مخالفین ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان میں مل جائیں گے آ کے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اسکرپٹ پہ، اور پھر وہ 5 پولیس والوں کو مار دیں گے، اچھا، اور اس کا الزام ہم پہ آ جائے گا۔ یار خدا کے واسطے اسکرپٹ لکھتے ہوئے کچھ تو سوچیں یار۔ ہاؤ کین 5 people come and just get mixed up with your guards؟ کیا پاسبل ہے؟ Don't you know your guards? How will they allow any outsider to come and join them? یار خدا کے واسطے اسکرپٹ تو ٹھیک لکھیں۔ نہیں بخاری صاحب، یہ اسکرپٹ کا قصور ہے یا پھر کوئی انفارمیشن مل رہی ہے ان کو، کوئی سورس ہے ان کا؟ دیکھیے آج تک خان صاحب نے ملنے والی انفارمیشن جو وہ کہتے تھے کہ مجھے اندر سے مل رہی ہے، ایجنسیوں کے اندر سے مل رہی ہے، مجھے وہاں سے مل رہی ہے، بتایا انہوں نے نہیں آج تک کہ وہ انفارمیشن کیا ہے اور کون ہے جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ انفارمیشن تو بتائے نا کہ یہ ہے، وہی نا، کم از کم چلیے آپ نام نہ لیں، انفارمیشن تو بتا دیں کیا ہے۔ آپ نے اپنے قتل کا الزام کوئی 22 بندوں پر تو لگا دیا ہوا ہے اب تک، اور اب آپ نے 2 آئی جیز کے اوپر رکھ دیا ہے اور پولیس پہ رکھ دیا ہے۔ وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی بلیو؟ خان صاحب بتائیں، آپ جواب دیں۔ خان صاحب سے پوچھنے والا سوال ہے جی، اس لیے کہ آپ خان صاحب کی طرف سے سوال پوچھ رہی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا اسکرپٹ ہے کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ تو خان صاحب خدا کے واسطے، میں نے کل بھی کہا تھا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم جس کو آپ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ آپ کے ساتھ ہے، ان میں سے کوئی آپ کو نہ قتل کرنا چاہتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کسی میں جرت ہے قتل کرنے کی۔ اب جوڈیشل کمیشن اگر یہ مخالفین آپ کو ایلیمینیٹ کریں گے تو پولیٹیکلی کریں گے، آپ کے وجود کو ختم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا پاپولر لیڈر جس نے 4 سال وزارت عظمیٰ جو ہے اس میں بیٹھ کے حکومت کی ہو اس ملک کے اوپر، اس کو مارنا آپ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ اور پھر اگر ہم ان کے مخالفین کا الزام مان لیں کہ آپ کے گرد تو ٹی ٹی پی کے ٹرینڈ دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کا حصار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو از دیٹ ایزی ٹو کل ہم؟ No. I don't think if anybody wants to kill him, I don't think anybody can dare kill him. مجھے سٹیٹ کرنے دیجئے یہ۔ اور اگر آپ کے پاس الزام کے لیے آپ کے پاس شواہد موجود ہیں تو خدا کے واسطے خان صاحب آگے آئیے، اس جوڈیشل کمیشن میں بتائیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ میں وہی پوچھنے لگی تھی، آپ نے وہ ویسے وہ ساتھ ہی بات کر دی، جوڈیشل کمیشن یہ کام کر سکے گا؟ کیونکہ وہ تو ثبوت مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اب بنانا ہے تو ثبوت تو پھر دینے پڑیں گے نا، تو اگر نہیں تو دے دیں۔ میرے خیال سے وزیر اعلیٰ نے جو سمارٹ موو کی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی مطالبے کے جواب میں کمیشن بناتے، انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا اپنے انیشیٹو پہ بنائے ہوئے کمیشن کو تو اب آپ کو ثبوت دینے ہوں گے۔ اگر آپ ثبوت نہیں دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب اس سے تعاون ہی نہیں کریں گے۔ اچھا، نہیں کریں گے، ان سے بات ہی نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ ماننا تو ان کی سرشت میں ہے ہی نہیں نا کسی بات کو بھی۔ دوسری طرف جو ہے، جو چند لوگوں کے ریئیکشنز آئے ہیں اس کے اوپر، وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ چند لوگ آئین و قانون روند کر دو پاکستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک
پرانا پاکستان نئے پاکستان کی بات تو کرتے ہی ہیں نا, تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جس نئے پاکستان میں رہے ہیں وہ کیا تھا. اور شیری رحمان کہتی ہے کہ کیا عمران خان کی جان کو خطرہ صرف عدالت کے احاطے میں ہے؟ ہاں بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین جو ہیں پھر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب اور گورنر سندھ جو ہے ٹسوری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے لاہور میں تماشا لگا. بہت سارے اور لوگوں کے کوٹس میں بیان کر سکتا ہوں, مثال کے طور پر سرجیل میمن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. ہاں ٹھیک ہے, مجموعی طور پر بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین پھر تنقید کرتے ہیں اور پھر کسی حد تک جائز جو ہے تنقید بھی کی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا میرے خیال میں یہاں پہ بریک لیتے ہیں. میرا خیال ہے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات اور مجھے کہنی ہے, کہہ دیں فٹافٹ. اور وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کی بہت بات ہو رہی ہے, خاص طور سے عدلیہ کے حوالے سے جو آڈیو لیک آئی تھی جس میں کچھ ججز کے بارے میں وہ سب کچھ کیا گیا تھا. رحان ثناء اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ وہ ویڈیو لیک غلط ہے یا آڈیو لیک, تو ہمیں سزا دی جائے, اور اگر صحیح ہے تو ان متعلقہ ججوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس مطالبے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے.